کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ ہم میں سے زیادہ تر لوگ اپنی جاب سے، اپنی پروفیشنل لائف سے خوش نہیں ہیں؟ آئی مین سیریسلی، کیا ایسا نہیں ہے کہ ہم میں سے زیادہ تر لوگ ورکنگ ویک کو گزار کر صرف ویکینڈ ہونے کا انتظار کرتے ہیں کہ یار یہ ورکنگ ویک تو گزرے، پھر ویکینڈ آئے تو کچھ لائف میں مزہ آئے؟ تو ایسا کیوں ہے کہ ہم میں سے زیادہ تر لوگ اپنی جاب کو پسند نہیں کرتے، شوق سے جاب پر نہیں جاتے؟ ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو صبح اٹھ کر انرجی کے ساتھ، موٹیویشن کے ساتھ آفس جائیں، کام پر جانے کے لیے وی لک فارورڈ ٹو گو ٹو دا ورک؟ زیادہ تر ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ہم جب صبح اٹھتے ہیں تو دیکھتے ہیں او ہو ون مور ڈے ٹو گو، اور آج دیکھا آج کیا دن ہے، تو آج تھرسڈے ہے، چلو 2 دن رہ گئے، ویکینڈ آنے والا ہے، آج کیا دن ہے، دیکھا او آج تو منڈے ہے، پورے 5 دن آفس جانا ہے۔ تو یہ ہمارا اپنی ورکنگ لائف اور پروفیشنل لائف کے ساتھ یہ اس طرح کا کنیکشن کیوں ہے ہم میں سے زیادہ تر لوگوں کا؟ یہ ایک ڈس انگیجمنٹ کیوں ہے؟ رابن شرما کے الفاظ میں ایک کلیکٹیو ڈی پروفیشنلائزیشن، یا ایک اسپارکل لیسنس، یا ایک میس میڈیوکریٹائزیشن، اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا ہم میں سے زیادہ تر لوگ جو یہ جاب پر، کام پر نہیں جانا چاہتے، کیا یہ سب کام چور ہیں؟ میرے خیال سے ایسا نہیں ہے، یہ زیادہ تر لوگ کام چور نہیں ہیں، لیکن اس ڈس انگیجمنٹ کی وجہ شاید یہ ہے کہ ہم میں سے زیادہ تر لوگ وہ کام نہیں کرتے جس کے لیے ہم بنے ہیں، وہ کام جو ہمارا نیچرل ٹیلنٹ ہے، جو ہمارا آرگینک انٹرسٹ ہے، جو ہمارا نیچرل ایپٹیٹیوڈ رجحان ہے، جس کام میں ہمارا پیشن ہو۔ تو یہ کیسے پتہ چلے گا کہ ہم کس کام کے لیے بنے ہیں، ہمیں کون سا کام کرنا چاہیے، ہمارا نیچرل ٹیلنٹ کس چیز میں ہے؟ دنیا بھر میں اس پہ بہت کام ہوا ہے اور بہت سی اسٹڈیز، تھیوریز پیش کی گئی ہیں، لیکن پاکستان میں انفارچونیٹلی اسٹل ہمارے کچھ سیٹ کیریئر گولز، سیٹ کیریئر پاتھس ہیں، ہم اسی کو فالو کرتے ہیں کہ یار بس یہ انجینئرنگ ہے، یا ڈاکٹر بننا ہے، یا اکاؤنٹنٹ بننا ہے، یا اس طرح کچھ فکس ہیں کہ بس انہی میں اگر جایا جائے تو ہی ہماری لائف سیٹ ہوگی۔ اب تھوڑا بہت ہم دوسری چیزوں کی طرف بھی دیکھ رہے ہیں، لیکن عموماً یہی ایک رجحان ہے۔ تو دنیا میں بہت سی اسٹڈیز ہوئی ہیں جاننے کے لیے، اس بات کو پہچاننے کے لیے کہ جو ہم انسان ہیں، ہمارے اندر کتنے ٹیلنٹس ہوتے ہیں، کس طرح کی ہمارے اندر صلاحیتیں ہوتی ہیں، اور ان کو کیسے پہچانا جائے، اور اس طرح کے کیریئرز اور جابس کا انتخاب وہ کر سکیں جس کام میں وہ زیادہ میننگ فلی پرفارم کر سکیں۔ تو اس طرح اس میں سے ایک اسٹڈی ہے بڑی مزے کی، اور یہ ہاورڈ گارڈنر نے پیش کی تھی۔ یہ امریکن سائیکالوجسٹ ہیں ہاورڈ یونیورسٹی کے۔ تو ہاورڈ گارڈنر کی اس تھیوری کو کہا جاتا ہے ہاورڈ گارڈنرز 8 انٹیلیجنسز تھیوری، یعنی ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم انسان 8 مختلف طرح کی قابلیت یا صلاحیتیں لے کر اپنے ساتھ دنیا میں آتے ہیں۔ اس سے پہلے تک یہی سمجھا جانا جاتا تھا کہ ہم انسانوں کے اندر ایک ہی طرح کی قابلیت ہوتی ہے، جس کو آئی کیو ٹیسٹ سے میجر کیا جاتا ہے کہ انسان کے اندر میتھمیٹیکل پرابلمس کو سالو کرنے کی، انالیٹیکل پرابلمس کو سالو کرنے کی کتنی قابلیت ہے، کتنی صلاحیت ہے، کتنی جلدی وہ کر لیتا ہے، یہ زبان کتنی جلدی سیکھ لیتا ہے۔ ہاورڈ گارڈنر نے آ کے میں بتایا کہ یہ تو صرف ایک قابلیت ہے، اس کے علاوہ 7 اور ہیں جو ہم انسان لے کر آتے ہیں۔ ہم سب انسانوں میں ان 8 میں سے کوئی ایک زیادہ ہو سکتی ہے، کوئی 2-3 زیادہ ہو سکتی ہیں۔ تو اس طرح یہ انہوں نے تھیوری پیش کی۔ ان 8 انٹیلیجنسز کو اسٹڈی کر کے ہم یہ جان سکتے ہیں کہ ہماری اپنی انٹیلیجنس یا قابلیت صلاحیت کیا ہے، اور پھر ہم اپنے لیے اگر وہ کیریئر چنیں تو ہم اس میں پھر زیادہ بہتر پرفارم کر سکیں گے، زیادہ انگیجڈ فیل کر سکیں گے۔ تو یہ 8 قابلیتیں کیا ہیں؟ پہلی انٹیلیجنس کا نام ہے لنگوسٹک۔ اس کو ہم کہتے ہیں، یہ لوگ وہ ہوتے ہیں جو ورڈ سمارٹ ہوتے ہیں، یعنی الفاظ اور زبان کے ایکسپرٹ، الفاظ کے ذریعے اپنی صلاحیتوں کا اظہار کرنا ان کی پہچان ہوتی ہے۔ تو یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو مثلا ہم مثالیں لیں تو جیسے علامہ اقبال شاعر، غالب، ولیم شیکسپیئر، اس طرح فیض احمد فیض، اس طرح یہ جو ابن صفی تھے جنہوں نے علی سیریز لکھی، بہت مشہور ہوئی، تو یہ رائٹرز جو ہوتے ہیں، یا اس طرح یہ جو اے حمید تھے جنہوں نے اینک والا جن لکھا، کمال کر دیا۔ تو یہ جو ورڈ سمارٹ لوگ ہوتے ہیں، یہ لکھنے میں اور تقریر کرنے میں اور الفاظ کے استعمال میں ایکسپرٹ ہوتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو کیریئر وہ چننا چاہیے، مثلا ان کے کیریئرز کی مثال یہ ہے کہ ان کو شاعر بن سکتے ہیں، رائٹر بن سکتے ہیں، ہوسٹ بن سکتے ہیں، کامیڈین بن سکتے ہیں، پبلک سپیکر بن سکتے ہیں،
یہ سارے کیریئرز ایسے لوگوں کو اختیار کرنے چاہیے، تو یہ اس میں ایکسل کر سکتے ہیں۔ دوسری کیٹیگری ہے لاجیکل میتھمیٹیکل انٹیلیجنس۔ یہ لوگ جو ہے نمبر سمارٹ ہوتے ہیں، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو انالیٹیکل پرابلمس کو سالو کرنا، میتھمیٹیکل پرابلمس کو سالو کرنا، سائنسی رویہ اختیار کرتے ہوئے کام کرنا، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں۔ البرٹ آئنسٹائن ہیں جیسے، یا بل گیٹس ہیں، یا جس طرح جو سائنسدان ہیں نیوٹن ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو لاجیکل اسمارٹ ہے، جو نمبر اسمارٹ ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے جو کیریئر چوائس ہے وہ ہو سکتی ہے کہ ان کو میتھمیٹیشین بننا چاہیے، اکاؤنٹنٹ بننا چاہیے، سائنٹسٹ بننا چاہیے، تو یہ کیریئرز ایسے لوگوں کے لیے زیادہ سوٹیبل ہیں۔ تیسری انٹیلیجنس کا نام ہے اسپیشل انٹیلیجنس۔ یہ لوگ پکچر اسمارٹ ہوتے ہیں، یعنی کہ پکچر اسمارٹ کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ چیزوں کی ڈیٹیل میں جانے کے بجائے اس کو برڈ آئی ویو جسے کہتے ہیں، بگ پکچر دیکھنے والے ہوتے ہیں، ایبسٹریکٹ ڈیٹا کو انالائز کر سکتے ہیں، یا ہم اس طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ ہماری جو دو آنکھیں ہیں، دو آنکھوں کے بجائے ایک دماغ کی آنکھ سے دیکھ سکیں، بگ پکچر برڈز آئی ویو دیکھ سکیں۔ تو یہ جو ہمارے جو آرکیٹیکٹس ہیں، نیئر علی دادا صاحب تھے، یاسمین لاری، یہ لوگ جو آرکیٹیکٹ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو بگ پکچر دیکھ سکتے ہیں اور برڈز آئی ویو کے ساتھ چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے جو کیریئر چوائس ہے وہ پائلٹ ہے، آرکیٹیکٹ ہے، اربن پلانرز ہیں۔ تو یہ جو کیریئرز ہیں ایسے لوگوں کے لیے وہ زیادہ بہتر ہے۔ چوتھی کیٹیگری کو کہتے ہیں باڈیلی کائنیستھیٹک انٹیلیجنس۔ یہ لوگ باڈی سمارٹ ہوتے ہیں، یعنی کہ اپنی باڈی کو، جسم کے حصوں کو استعمال کر کے کوئی سکل دینا، اپنی باڈی کو استعمال کرنے میں یہ لوگ ایکسپرٹ ہوتے ہیں۔ یہ جو سارے ایتھلیٹکس ہیں، اسپورٹس مین ہیں، یہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنی باڈی کو استعمال کر کے سکلز دیتے ہیں اور سکلز میں اس میں ایکسپرٹ ہوتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے جو کیریئر بہتر ہیں وہ، جیسا کہ ہم سمجھ سکتے ہیں، اسپورٹس مین یا ڈانسر، یا اس طرح جو آپ کے فزیکل ٹرینر ہوتے ہیں، فٹنس ایکسپرٹس ہوتے ہیں، جم کو جو ہینڈل کرتے ہیں، جم انسٹرکٹر جسے کہتے ہیں، یا باڈی بلڈنگ۔ تو یہ ایسے اسکلز، ایسی انٹیلیجنس والے لوگوں کو ان چیزوں میں جانا چاہیے جہاں پہ باڈی کا استعمال کر کے آپ اپنے اسکلز کو دکھا سکیں اور باڈی کا استعمال کر کے آپ جو ہے ایکسل کر سکیں۔ پانچویں جو کیٹیگری ہے اس کو ہم کہتے ہیں میوزیکل انٹیلیجنس۔ یہ لوگ میوزک اسمارٹ ہوتے ہیں۔ یہ جو کچھ لوگوں کے اندر نیچرل ٹیلنٹ ہوتا ہے میوزک کا، وہ جو میوزک کی سر تال ہے، اس کو جو سا رے گا ما پا دھا نی سا، یہ میں کہہ رہا ہوں لیکن میں بہت بانڈے طریقے سے کہہ رہا ہوں، لیکن جو میوزیکل انٹیلیجنس، میوزک اسمارٹ بندہ ہوگا وہ اس کو سمجھے گا، اتار چڑھاؤ کو، میوزک کو، کمپوزیشن کو، الفاظ کو۔ تو ایسے لوگ جو ہے میوزک میں ایکسپرٹ ہوتے ہیں۔ جو راحت فتح علی خان ہیں، سنگرز ہیں، یہ لوگ میوزک ایکسپرٹ، میوزک اسمارٹ ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو جو ہے میوزک میں، میوزک انسٹرومنٹس میں، ڈی جے اور اس طرح جو میوزیکل کیریئرز اس میں جانا چاہیے۔ اگر آپ میوزک میں نہیں جانا چاہتے تو آپ قوالی سے ریلیٹڈ فیلڈ میں جا سکتے ہیں، آپ نعت خواں بن سکتے ہیں، آپ کوئی اچھا کلام پڑھ سکتے ہیں۔ تو اب دیکھیں، آپ کوئی اچھا کلام پڑھیں گے تو آپ لکھوائیں گے کس سے؟ وہ جو پہلی کیٹیگری ہے ورڈ سمارٹ، وہ لکھ کے دے گا، لیکن جو میوزیکل اسمارٹ ہوگا وہ اس کو پڑھے گا، اس کو پتا ہوگا الفاظ کا اتار چڑھاؤ کیسے کرنا ہے، سر تال کیا ہوتی ہے۔ تو میوزک اسمارٹ لوگوں کے لیے یہ کیریئرز بہتر ہیں۔ چھٹی کیٹیگری کا نام ہے انٹرپرسنل انٹیلیجنس۔ یہ لوگ پیپل سمارٹ ہوتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں نا کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو فوراً سے پہچان لیتے ہیں کہ اگلا بندہ اداس ہے، یا اگلا بندہ خوش ہے، یا اگلا بندہ کس ایموشنز سے گزر رہا ہے، تو وہ اس کے فوراً پہچان لیتے ہیں اور اس کے حساب سے اس سے بات کرتے ہیں۔ تو یہ جو پیپل سمارٹ لوگ ہوتے ہیں، یہ دوسرے کی ڈیزائرز کو، دوسرے کے ایموشنز کو فوراً سے پہچان لینا اور دوسروں کے ساتھ مل کر کام کرنا، اس میں سمارٹ ہوتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے جو کیریئر ہے وہ ٹیچر ہے، سائیکالوجسٹ ہے، سیلز مین ہے، پبلک ریلیشن شپ ہے۔ تو ان کیریئرز میں یہ لوگ ایکسل کر سکتے ہیں، کیونکہ انہیں دوسروں کے ساتھ کام کرنا اور دوسرے کے ایموشنز کو سمجھ کے اس کے بعد اپنے کاموں کو آگے بڑھانے میں یہ لوگ زیادہ بہتر پرفارم کرتے ہیں۔ ساتویں کیٹیگری کو ہم کہتے ہیں انٹرا پرسنل انٹیلیجنس۔ یہ لوگ سیلف سمارٹ ہوتے ہیں۔ سیلف سمارٹ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے اوپر غور کرنا کہ میں کب خوش ہو رہا ہوں، میں کب اداس ہو رہا ہوں، کن چیزوں سے میرے جذبات میں اتار چڑھاؤ آ رہا ہے۔ تو اپنے اوپر غور کرنا، اپنے ایموشنز کے اوپر، اپنے اندر جھانک کے یہ دیکھنا کہ میرے اپنے اندر کیا چینجز آ رہے ہیں، اور اس کے بعد اس کے حوالے سے کچھ بات کرنا، اسٹڈی کرنا۔ تو یہ جو لوگ ہوتے ہیں سیلف سمارٹ ہوتے ہیں۔ جو ارسطو تھا، ارسطو نے کیا کیا؟ اپنے اوپر غور کیا اور اس کے بعد اس نے اپنا فلسفہ پیش کیا۔ تو ایسے جو لوگ ہیں ان کے لیے کون سے کیریئر اچھے ہوں گے؟ فلسفی یا کاؤنسلنگ یا تھراپسٹ یا لائف کوچ۔ تو یہ کیریئرز جو ہیں سیلف سمارٹ لوگوں کے لیے اچھے ہو سکتے ہیں۔ آٹھویں اور آخری کیٹیگری ہے نیچرلسٹک انٹیلیجنس۔ یہ لوگ نیچر اسمارٹ ہوتے ہیں، یعنی ان لوگوں کا نیچرل انٹرسٹ ہوتا ہے جانوروں میں،
या पौधों में या नेचर के साथ। हम देखते हैं ना कि कुछ लोग फ़ौरन से बहुत जल्दी समझ जाते हैं कि फ़लाँ पौधे को किस तरह से उसका ख्याल रखना है, कैसे वो ग्रो होगा, कितना पानी देना है। उनका नेचुरल एक कनेक्शन टैलेंट होता है। या कुछ लोग बहुत जल्दी जो है जानवरों के एक्शंस को समझ जाते हैं, उसको सीख लेते हैं, पढ़ लेते हैं। तो ये जो लोग हैं इनका इंटरेस्ट होता है एनिमल्स के साथ, नेचर के साथ या पौधों के साथ। तो ऐसे लोगों के लिए जो कैरियर अच्छे हैं वो बॉटनिस्ट है, बायोलॉजिस्ट है, मेटीरियोलॉजिस्ट है, एस्ट्रोनॉमी है, वेट डॉक्टर है। तो जितने हमारे कैरियर या जो मेट ऑफिस है, जितने कैरियर हमारे नेचर के साथ, एनिमल्स, वेदर और फ्लावर्स, प्लांट्स के साथ हैं, तो वो इन कैरियर्स में जो नेचर स्मार्ट लोग हैं वो एक्सेल कर सकते हैं। तो हमने हॉवर्ड गार्डनर की स्टडी का और इन आर्ट इंटेलिजेंस का तारुफ यहाँ पर देखा। ऑफ कोर्स इस छोटी वीडियो में एक तारुफ ही हो सकता है। हम में से जो लोग इंटरेस्टेड हैं इसको फर्दर गूगल पे स्टडी कर सकते हैं, इसके बारे में बहुत इन्फॉर्मेशन इंटरनेट पे मौजूद है। अब हमारा करने का काम ये है कि अगर हम भी उन ज़्यादातर लोगों में से हैं जो अपनी लाइफ, अपनी जॉब, वर्क लाइफ से, प्रोफेशनल लाइफ से खुश नहीं हैं, या हम पेरेंट हैं, किसी अपने बच्चे के कैरियर को सिलेक्ट करने वाले हैं, या कि कोई गाइड के तौर पे किसी को कैरियर काउंसलिंग देना चाहते हैं, तो हमारा ये काम है कि हम अपने आप को या उसकी जिसकी हम कैरियर सिलेक्शन कर रहे हैं उसके नेचुरल टैलेंट, उसकी नेचुरल जहानत को पहचानें और उसके बाद वो कैरियर चूज़ करने में मदद करें उसकी या अपनी, कि जो हमारे नेचुरल टैलेंट और इंटेलिजेंस से करीब हो। याद रखें हमारी जॉब, हमारा कैरियर जितना हमारे नेचुरल टैलेंट और एप्टीट्यूड से क्लोज होगा, मैच करेगा, उतना ही हमारी अपनी जॉब में ज़्यादा इंगेजमेंट होगी और हम अपनी लाइफ को ज़्यादा फुलफिलिंग महसूस कर सकेंगे। ये भी हो सकता है कि आपको लगे कि जो आपकी नेचुरल इंटेलिजेंस या नेचुरल टैलेंट है वो ऐसी चीज़ नहीं है कि उसको आप अपना कैरियर बना सकते हैं, प्रोफेशन बना सकते हैं। तो अगर ऐसा है तो आप उसको अपनी एज अ हॉबी परसू करें। तो अगर आप उसको अपनी एज अ हॉबी परसू करेंगे, जब भी आपकी लाइफ आपको बहुत बेहतर महसूस होगी। गालिब से जब किसी ने पूछा कि अय्याशी क्या चीज़ है, तो गालिब ने कहा अय्याशी ये है कि कोई आपको उस काम के पैसे देने लगे जो काम आपको करना अच्छा लगता है। तो अगर हम भी अपने नेचुरल टैलेंट और अपने नेचुरल जो एप्टीट्यूड है और अपनी जो जहानत है उसको पहचान लें, अपनी खुदी को पहचान लें और अपने लिए वो काम, वो जॉब, वो प्रोफेशन चुनें जो अब हमारे इस नेचुरल टैलेंट से करीब होगा, तो हम भी अपने कैरियर को बहुत ज़्यादा फुलफिलिंग बना सकेंगे। फिर वो काम हमारे लिए काम नहीं रहेगा, वो हमारी ज़िंदगी बन जाएगा और हमारी लाइफ ज़्यादा मीनिंगफुल, फुलफिलिंग हो जाएगी।